عشق تو ادب والی قوم کے پاس ہوتا ہے، بے ادبوں کو کبھی عشق نصیب نہیں ہوتا۔ آج یہ قوم بے ادبی کی طرف ہے، بے ادب ہو چکی ہماری قوم، نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ مسجدوں کا ادب ہے، نہ نماز کا ادب ہے، نہ ولیوں کا ادب ہے، نہ نبیوں کا ادب ہے، حتیٰ کہ یہ قوم اللہ کا ادب بھی بھول چکی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ جو قوم خدا کی بے ادب ہو جائے اس قوم کو تباہ ہی کیا جاتا ہے، اس قوم کو برباد ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے امین القادری کو کیسی بات کر رہا ہے، ہم اللہ کے بے ادب ہے؟ میں نے کہا پھر کیا ہو، مجھے فلسفہ یا خود سمجھا دو یا سمجھ لو، اللہ کے بے ادب ہو، رسول اللہ کے بے ادب ہو، اور جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر کر رہے ہو۔ میں آپ کو گستاخی رسول کہنے نہیں آیا، آپ مجھ سے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ مجھ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہی صحیح کہیں نہ کہیں بے ادبی ہو رہی ہے۔ کیا اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب یہ قوم بھول چکی، اسی لیے مٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں۔ تمہارے گھر لوگوں کی عزت پر ہے، طوفان کی عزت پر ہے، تباہیوں کی عزت پر ہے، ہواؤں کی عزت پر ہے۔ جس دن تم اللہ رسول کے بعد ادب بنو، قوت عشق پیدا کرو، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھ سکے۔ اللہ کا ادب نہیں کرتے، رسول اللہ کا ادب نہیں کرتے، دلیل کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتی وہ یہ، توجہ کرنا، بس بات ختم ہوتی ہے، خاص توجہ۔ اگر آپ کے ابا جی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر سب کی توجہ ہے تو بات ختم کرتے کرتے میرے دل کا درد ہے، میں کوئی خطیب ادیب آدمی نہیں، ٹوٹے پھوٹے جملے لے کر آپ کے دروازے دل پر اپنے دل کا درد انڈیلنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے اور کسی کی زندگی بدل جائے تو میرا آنا، آپ کا آنا، ہم سب کا آنا کامیاب۔ اگر ابا جی دیکھ رہے ہیں اور باپ کا ادب دل میں موجود ہے، توجہ، اگر باپ کا ادب دل میں موجود ہے اور ابا دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، سگریٹ پیو گے ابا دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اپنی طبیعت سے جواب دے، مجھے کوئی زبردستی نہیں جواب دینا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن صرف اتنا سن لے، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھو۔ بہت عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کچہریوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کبھی اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کے خلاف مقدمہ کرو نا، پوچھو۔ اگر باپ دیکھ رہا ہے اور باپ کا سچا ادب تمہارے دل میں ہے تو تم اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، باپ دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، باپ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑتے، باپ دیکھ رہا ہو باپ کے ناپسندیدہ کام نہیں کرتے۔ اگر باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کس منہ سے زنا کرتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، رات کے 3-3 4-4 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کس منہ سے گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ سب کچھ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے تو باپ کے دیکھنے پہ سگریٹ چھوڑ دی، باپ کے دیکھنے پہ لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کمروں میں چھپے ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہے تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، غاروں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، زمین کی بستیوں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا ہے، جب تمہارے بدن پہ کپڑے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا سایہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے افکار و نظریات تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ساری قربتوں کی حد ختم ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ قریب ہے، جو اتنے قریب سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر شراب کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو، زنا کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو، سود کے دھندے کیسے کرتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظر کیسے ڈالتے ہو؟ دوسرے مذہب کے لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، لیکن جس مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہو، مذہب اسلام یہ کہتا ہے اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں، رسیوں پر دیواروں پر سوکھ رہے ہو دوپٹے دوسرے کپڑے، ان کپڑوں کو بھی مت دیکھا کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی دل میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام پر عورت بیٹھ کر اٹھ گئی،
عیسیٰ علیہ السلام کا قول امام ابن الجوزی نقل کرنے میں ساتھ ساتھ حوالے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ انٹرنیٹ کا دور ہے آپ جا کر چیک کر سکیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک عورت بیٹھ گئی, اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو گئی, تو تقویٰ یہ ہے کہ جب تک وہ جگہ ٹھنڈی ہو کر کے اس کا اثر ختم نہ ہو جائے مرد وہاں نہ بیٹھا کرے. اگر اس کی گرم کی بھی جگہ پہ مرد بیٹھے گا تو اس کے دل میں پاپ جنم دے گا, اس کے دل کے اندر جرائم کے جذبات جنم لیں گے. جو مذہب عورت کی گرم کی بھی جگہ پر بیٹھنے سے بطور تقویٰ روک دیتا ہو, آج اگر اس مذہب کے ماننے والے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, جس مذہب میں عورت کا پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ, جس مذہب میں ایمان پر خاتمے کے اللہ اکبر اللہ اللہ ایمان پر خاتمے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں, بلکہ بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا ڈر ہے مرے گا تو کفر پر مرے گا, اس کا خاتمہ خراب ہوگا, اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا, چھین جائے گا مرتے وقت ایمان. جو عورتوں کا چہرہ پاپ کی نظر سے دیکھے مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. جو زنا ہوتے ہوئے فلموں میں دیکھے ان کا کیا ہوگا آپ اندازہ فرمائیں. اور پھر یہ چیز عام ہو رہی ہے, نالیوں کے کنارے بیٹھ کر, گاڑیوں میں بیٹھ کر, رکشوں میں بیٹھ کر, ٹیکسیوں میں بیٹھ کر رات دن اس جرم میں مبتلا ہو. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ دنیا ہے, دنیا امتحان کا ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے. جوانی کے گھمنڈ میں خدا کو ناراض کرنے والوں, جوانی کے غرور میں اللہ کو غضب کو دعوت دینے والوں, کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی, کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی, طاقتیں کس کے پاس رہی جو ہمارے پاس رہے گی. ایک دن بڑھاپا ضرور آئے گا, ختم ہونے والی جوانی چلی جائے گی, نہ ختم ہونے والا بڑھاپا ضرور آ کر رہے گا. اللہ کے بندو, اللہ کا ادب جو قوم چھوڑ دے اس کی تباہی سے اس کو کون بچا سکتا ہے. سب کو تو چھوڑو, ماں باپ کا ادب بھی گیا, خدا کا ادب بھی گیا, رسول کا ادب بھی گیا. یاد رکھنا جس قوم کے پاس ادب نہیں اس قوم کے پاس عشق نہیں, جس قوم کے پاس عشق نہیں وہ قوم نہیں ہے بلکہ خاک اور راکھ کا ڈھیر ہے. اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. راکھ کے ڈھیر سے بھی کبھی انقلاب آتا ہے. راکھ تو ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے, ہواؤں کے دوش پر ذلیل اور رسوا ہوتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ رسول کا ادب نہ کرو گے. اور ادب صرف ہاتھوں کے باندھنے اور گردنوں کے جھکانے کا نام نہیں ہے, بلکہ ادب دل کے جھکانے کا نام ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکا.